أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو ان کی قوم کی زبان ہی میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیں، اور پھر اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت سے محروم رکھتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، وہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ترجمہ اور تشریح آسان تفصیل سے۔ اللہ کی کتاب کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہدایت کے معنی اور اس کے مطالب کو سمجھ سکے، اور انسان وہی بات سمجھ سکتا ہے جو اس کی زبان میں کہی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ کسی کتاب کے مخاطب ہوتے انہی کی زبان میں وہ کتاب نازل کی جاتی تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے لیے نہ سمجھ پانے کا عذر باقی نہ رہے۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف عربوں کے نبی تھے۔ قرآن صرف عربوں کی کتاب ہے، جیسا کہ بعض مغربی مصنفین تاثر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے خود کہا کہ آپ پوری انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 خصوصیات کا ذکر فرمایا جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دی گئی تھیں اور آپ کو دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے اور آپ کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ عربی نہ جاننے والوں تک قرآن مجید کا پیغام قرآن مجید کے ترجموں کے ذریعے پہنچے گا، جس کا آغاز عہد صحابہ ہی سے ہو گیا تھا۔ چنانچہ علامہ سرخسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید یا اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ فارسی میں فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ دنیا کے تمام زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کریں، نیز مختلف زبانوں کے اسلوب اور لب و لہجہ میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر زمانہ کی ضرورت کے لحاظ سے نئے ترجمے بھی کیے جائیں تاکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں تک قرآن کا پیغام پہنچے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت تو بہت اجر و ثواب کا باعث ہے ہی، اور وہ بذات خود بھی مقصود ہے، لیکن معانی قرآن کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی قرآن مجید کا اہم ترین حق ہے۔ افسوس کہ اس زمانے میں اس سلسلے میں بہت افراط و تفریط ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ترجمے کے بغیر صرف قرآن کی تلاوت کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی سوچ قرآن کریم کے مزاج کے خلاف اور غلط ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے رسول ان کے ہم زبان بھیجے گئے، ان کو ترجمہ کرنے کی محنت کی ضرورت نہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں عربی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوئے؟ آپ کی کتاب قرآن بھی عربی زبان میں کیوں نازل ہوئی؟ لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے تو جواب صاف ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت تمام اقوام دنیا کے لیے عام ہوئی، جن میں سینکڑوں زبانیں رائج ہیں، تو ان سب کی ہدایت کے لیے 2 ہی صورتیں ممکن تھیں۔ ایک ہی کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے اس کا انتظام کوئی دشوار نہ تھا، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے ایک رسول، ایک کتاب، ایک شریعت بھیجنے کا جو ایک عظیم مقصد ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی وحدت اور یکجہتی پیدا کرنا ہے، وہ اس صورت سے حاصل نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہر قوم، ہر ملک کا قرآن و حدیث الگ زبان میں ہوتے تو اس میں تحریف قرآن کے بے شمار راستے کھل جاتے
اور قرآن کریم کے کلام کا محفوظ ہونا اور اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ اغیار اور منکرین قرآن بھی اس کے تسلیم کرنے سے گریز نہیں کرتے، یہ معجزانہ خصوصیت قائم نہ رہتی، اور ایک ہی دین، ایک ہی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کی اتنی مختلف راہیں ہو جاتے ہیں کہ کوئی نقطہ وحدت ہی باقی نہ رہتا۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تعبیر و تفسیر میں کس قدر اختلافات جائز حدود میں پیش آئے، اور ناجائز و باطل طریقوں سے اختلافات کی تو کوئی حد نہیں، لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کی قومی وحدت اور ممتاز تشخص ان سب لوگوں میں موجود ہے جو قرآن کریم پر کسی درجہ بھی عامل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کا پوری اقوام دنیا کے لیے عام ہونے کی صورت میں ان سب کی تعلیم و ہدایت کی یہ صورت کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں الگ الگ ہوتا، اس کو تو کوئی ادنا سمجھ کا آدمی بھی درست نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کریم کسی ایک ہی زبان میں آئے، اور رسول کی زبان بھی وہی قرآن کی زبان ہو جو دوسری ملکی اور علاقائی زبانوں میں اس کے ترجمے پہنچائے جائیں اور پھیلائے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء ہر قوم ہر ملک میں آپ کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی قوم و ملک کی زبان میں سمجھائیں اور شائع کریں۔ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے تمام دنیا کی زبانوں میں عربی زبان کا انتخاب فرمایا، جس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ یہاں مختلف وجوہات ذکر کرنے سے پہلے یہ وضاحت تشریح تفسیر حضرت مفتی شفیع صاحب کی تھی۔ مختلف وجوہات ذکر کرنے سے پہلے ایک بڑی وجہ میں ذکر کر دوں کہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں، نامکمل اور ناقص ہیں، وہ تدریج کے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ 50 سال کے بعد ان کی صورت بدل جاتی ہے۔ 50 سال پہلے 100 سال پہلے جو زبان تھی، 100 سال کے بعد اس زبان میں تبدیلی، اس کی اصطلاحات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کے معنی مفاہیم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، دنیا کے تمام زبانوں کے اندر نقص موجود ہے، لیکن عربی دنیا کی واحد زبان ہے جو کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس میں نقص اور کمی اور کوتاہی نہیں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے کی جو عربی ہے آج بھی وہی عربی لوگ سمجھ رہے ہیں، اس عربی میں باتیں کرنے والے موجود ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے کی انگریزی، ہندی، اردو، سنسکرت اور دوسری زبانیں دیکھ لیجیے آپ، وہ 1400 سال کیا 100 سال بعد بدل جاتی ہیں۔ اگر قرآن دنیا کی کسی زبان میں نازل ہوتا تو جو مرور ایام کی وجہ سے زبانوں میں تبدیلی ہوتی ہے، قرآن ناقابل فہم ہو جاتا اور اس کے معنی مطالب کچھ کے کچھ بن جاتے، چونکہ عربی زبان مکمل کمپلیٹ زبان ہے اور ہمیشہ اس حالت پر باقی رہے گی۔ اس سے بہت ساری زبانیں نکلتی رہیں گی، نکل کر کے گھوم پھر کر کے عربی کے نام پر جب آئیں گی تو قرآن ہی کی عربی کے مطابق کوئی معیاری عربی سمجھی جائیں گی اور بولی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کامل و مکمل زبان میں قرآن کو نازل فرمایا اور دنیا کی دوسری زبانیں جو ناقص ہیں ان زبانوں میں نہیں نازل فرمایا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی نے لکھا کہ دنیا کی مخاطب قوموں کی زبانوں میں قرآن کے تراجم پہنچائے جائیں، پھیلائے جائیں۔ ہندوستان میں علماء کی طرف سے اس سلسلے میں برابر کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں ایک فتویٰ ایک استفتاء کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہاں علماء کو سنسکرت زبان سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن ایک طرف سے مجھے کہیں بھی کوئی ادارہ نظر نہیں آتا جہاں علماء کو سنسکرت زبان سکھائی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات اور میں ذکر کر دوں، ایک بڑی شخصیت نے، بڑے ذمہ دار صاحب حیثیت اور بڑے عالم نے ایک سلسلہ شروع فرمایا کہ فضلائے مدارس کو انگریزی زبان سکھلائی جائے، جس میں افتاء اور ادب کے طلباء کا انتخاب کیا۔ افتاء اور ادب کے طلباء نے ایک سال میں اتنی اچھی انگلش سیکھ لی کہ یورپین ممالک میں ان کے لیے ویکینسیاں آ گئیں، وہ سب ملازمتوں کے لیے نکل گئے۔ بعد میں ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے دین کا کام کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا تھا اور یہ سب باہر نکل گئے کمپنیوں میں اور ایز اے پروفیشنل ورکر وہاں کام کرنے لگے اور دین کی ترویج، اشاعت، دفاع، تشریح و تعبیر ان چیزوں میں
ان سے کوتاہیاں ہونے لگیں۔ اب ہم کو ایسا کرنا چاہیے، افتاء اور ادب کے طلباء کے بجائے دور حدیث کے طلباء کو لیا جائے، ان کو انگریزی سکھائی جائے، اور افتاء اور ادب کے طلباء کو سنسکرت اور ہندی سکھائی جائے۔ سنسکرت اور ہندی میں اتنا ماڈرن اور اتنا پرسہولت روزگار کے مواقع نہیں ہے کہ انسان اپنی زمین سے اکھڑ جائے اور اپنے مقاصد اور اہداف سے ہٹ جائے، اس لیے ہندی اور سنسکرت سکھلائی جائے۔ یہ ایسی سچی ٹھوکی بزائی اور بالکل نپی تلی اور سچی بات ہے کہ جس کا کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے علماء کو ہندی سکھائی جائے، ہندی سنسکرت زبان بتائی جائے، تو علماء کہیں بھی رہیں گے، ریل میں، ٹرین میں، بسوں میں، بس اسٹینڈ پر، اسپتالوں میں، مجامع میں، ہوٹلوں میں، کہیں بھی ہوں گے، اسٹیج پر ہوں گے، تو دو ٹوک انداز میں بڑے وثوق کانفیڈنس کے ساتھ اسلام کے بارے میں بات کریں گے، اسلام کی وضاحت کریں گے، اور بحث مباحثہ ہر قسم کا معاملہ کریں گے۔ لیکن بہت بڑی کوتاہی، بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے علماء کو ہندی زبان، سنسکرت آمیز یا علاقائی علمی زبان ہے، گجراتی، مراٹھی، کنڑ، ملیالم، بنگالی، یہ علمی زبانیں نہیں آتی ہیں۔ اس لیے علمی زبانوں میں جو مروج ہیں قانونی طور پر اور سرکاری طور پر اور علمی لحاظ سے، اس زمانہ میں باتیں نہیں کر پاتے ہیں، لے دے کے صرف اردو میں گفتگو تقریریں کیا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر قومیں اسلام کو سمجھنے سننے سے محروم رہتی ہیں، اور مسلمان اپنے پرانے ڈگر اور ڈھرے پہ چلنے کے لیے اس ڈھرے اور ڈگر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے کوئی اصلاح اور انقلاب ہم کو نظر نہیں آتا۔ اگر ہمارے علماء کو زبان سکھا دی جائے، زبان کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، تو بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی ہوا اس ملک میں چل پڑے۔ آپ ٹیلی ویژن پر ڈبیٹ مباحثے میں دیکھیے، علماء جو مباحثہ کرتے ہیں وہ ٹھیٹھ اردو میں گفتگو کرتے ہیں، اینکرز اور دوسرے مباحثین ان کی گفتگو اور مصطلحات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور یہ مخاطبین کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے کہ سمجھ کیسے جواب دے سکیں۔ یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اور اگر اس میں یہ کیا جائے، اردو زبان کو چھوڑ دیا جائے اور علاقے کی زبانیں سیکھی جائیں، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان اسلام کی زبان عربی سے جڑ جائیں گے۔ اسلام کی ایک زبان ہے، وہ ہے عربی، اس کے علاوہ اسلام کی دوسری زبان وہ زبان ہے جو سماج معاشرے میں چل رہی ہو۔ ہندی، گجراتی، مراٹھی، ملیالم، کنڑ، پنجابی، بنگالی، آسامی، یہ سب زبانیں دوسری ہیں، مسلمانوں کی اور اسلام کی زبانیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مقامی زبانیں سیکھی جائیں۔ اگر علماء اردو کو چھوڑ دیں، مکاتب میں پڑھانے والے، تو ان کے لیے بھی بڑی سہولت ہو جائے گی۔ بچے اسکولوں میں ہندی، مراٹھی، گجراتی پڑھ کر کے آتے ہیں، اس میں دین پڑھانا چالو کر دیں، ساتھ میں اسلام کی زبان عربی پڑھانا چالو کر دیں، تو ایک بوجھ ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی عسرت اور بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ دین کی زیادہ سے زیادہ معلومات بچوں کے والدین کو فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک کوتاہی ہو رہی اس سلسلے میں، شاید کچھ تلخ کلامی ہو گئی ہو، لیکن نشاندہی کرنا میں نے اپنا فرض سمجھا، اس لیے میں نے بتلا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کے انتخاب کے سلسلے میں مختلف نمبرات کے تحت باتیں کی، وہ پیش کرتا ہوں۔ عربی کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اول ہے کہ عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، لوح محفوظ کی زبان عربی ہے، جیسے کہ آیت قرآن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جنت جو انسان کا وطن اصلی ہے، جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے، اس کی زبان بھی عربی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، کہ حدیث کی تم لوگ تین وجہ سے عرب سے محبت کرو، ایک یہ کہ عربی ہوں، میں عربی ہوں، دوسری یہ کہ عربی قرآن عربی میں ہے، تیسری کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی ہی زبان میں کچھ تغیرات ہو کر سریانی زبان پیدا ہو گئی۔ اس سے ان روایات کی بھی تائید و تقویت ہوتی جو حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی کتابیں انبیاء پر جتنی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہیں، ان کی اصل زبان عربی ہی تھی۔
جبریل علیہ السلام نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیغمبروں کو بتلایا، انہوں نے اپنی قومی زبان میں امتوں کو پہنچایا۔ روایات علامہ سیوطی نے اتقان میں آیت مذکورہ کے ذیل میں اکثر مفسرین نے نقل کی ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے کہ سب آسمانی کتابوں کی اصل زبان عربی ہے، مگر قرآن کریم کے سوا دوسری کتابیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے دی گئی ہیں، اس لیے ان کی معنی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معنی کی طرح الفاظ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ سارا جہاں جن و انس جمع ہو کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی صورت بلکہ ایک آیت کی مثال نہیں پہ بنا سکتے، کیونکہ معنوی اور لفظی حیثیت سے کلام الہی اور ایک صفت الہی ہے جس کی کوئی نقل نہیں اتار سکتا۔ معنوی حیثیت سے تو دوسری آسمانی کتابیں بھی کلام الہی ہیں، مگر ان میں شاید اصل عربی الفاظ کی وجہ ترجمہ ہونے ہی کی وجہ سے یہ دعویٰ کسی دوسری آسمانی کتاب نے نہیں کیا، ورنہ قرآن کی طرح کلام الہی ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب کی یکتائی اور بے مثال ہونا یقینی تھا۔ عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی صلاحیتیں بھی ہیں کہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے اس میں بے شمار صورتیں طریقے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عربی زبان سے ایک مناسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص بآسانی عربی زبان پر بقدر ضرورت سیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جس ملک میں پہنچے تھوڑے ہی عرصے میں بغیر کسی جبر و اکراہ کے پورے ملک کی زبان عربی ہو گئی۔ مصر، شام، عراق سب میں کسی کی زبان بھی عربی نہ تھی جو آج عربی ممالک کہلاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگرچہ اسلام سے پہلے سخت بدعمالیوں کے شکار تھے، مگر اس قوم کی صلاحیتیں، ملکات اور جذبات ان حالتوں میں بے نظیر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسول کو ان میں پیدا فرمایا اور ان کی زبان کو قرآن کے لیے اختیار فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہی کی ہدایت اور تعلیم کا حکم دیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سب سے پہلے اسی قوم کے لیے افراد اپنے رسول کے گرد جمع فرما دیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کیا اور آپ کی تعلیمات کو جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا۔ اسی طرح ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تعلیم کا گہرا رنگ چڑھا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی معاشرہ پیدا ہو گیا جس کی نظیر اس سے پہلے آسمان اور زمین نے نہیں دیکھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے مثال جماعت کو قرآن تعلیمات کے پھیلانے اور شائع کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی مجھ سے سنی ہوئی آیات کو، ہدایات کو امت تک پہنچا دو۔ جانثار صحابہ نے اس ہدایت کو پلے باندھا، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ کر قرآن اور اس کی تعلیمات کو جہان میں پھیلا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 25 سال گزرنے نہ پائے تھے کہ قرآن کی آواز مشرق مغرب میں گونجنے لگی۔ دوسری طرف حق تعالیٰ نے تکوینی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت، جس میں دنیا کے مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصارہ سب داخل ہیں، ان میں خاص ملکہ جذبہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف، تبلیغ و ارشاد کا ایسا پرما پیدا فرما دیا کہ اس کی نظیر دنیا کی پچھلی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے نتیجے میں عجمی اقوام میں نہ صرف قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کا قومی جذبہ پیدا ہوا، بلکہ عربی زبان کو حاصل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت میں عجمیوں کا قدم عرب سے پیچھے نہیں رہا۔ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس وقت عربی لغت اور محاورات اور اس کے قواعد، نحو، صرف، گرامر پر جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں وہ بیشتر عجمیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن و سنت کی جمع تدوین، پھر تفسیر و تشریح بھی ان کا حصہ عربوں سے، تشریح میں بھی ان کا حصہ عربوں سے کم نہیں رہا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کی کتاب عربی ہونے کے باوجود پورے عالم پر محیط ہو گئی اور دعوت و تبلیغ کی حد تک عرب عجم کے فرق مٹ گیا۔ ہر ملک اور قوم، ہر عجمی زبان کے لوگوں میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی قومی زبانوں میں نہایت سہولت کے ساتھ پہنچا دیا اور رسول کو قوم کی زبان میں بھیجنے کی جو حکمت تھی وہ حاصل ہو گئی۔ آخر آیت میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے اپنے رسولوں کو ان کی زبان میں اس لیے بھیجا کہ ہمارے احکام ان کو اچھی طرح سمجھا دیں، لیکن ہدایت اور گمراہی پھر بھی کسی انسان کی بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، وہی بڑی قوت اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی زبان قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی زبان قرآن عربی کے اکویل اور مساوی جو زبان کھڑی ہو گئی ہے، اور اسلام کی زبان عربی کی ترویج و اشاعت میں جو معنی کھڑی ہو گئی ہے اسلام کی زبان بن کر کے،
اس زبان سے نجات و چھٹکارا عطا فرمائے، عربی اسلام کی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے ساتھ جو دوسری زبان اسلام کی ہے یعنی مخاطب قوم کی زبان، جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں وہاں قانونی علمی لحاظ سے جو زبان مروج ہے اس زبان کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخاطب قوموں کی زبان میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔